اس کو وجود میں لاتی ہے۔ جس جہت کو، جس چیز کو ارادے نے متعین کر دیا کہ یہ موجود ہونا چاہیے، اس کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح ہے، تو پھر قدرت ایجاد کرتی ہے، تو قدرت مؤثر ہوتی ہے، لیکن اس طریقے سے۔ اسی لیے فرما دیا کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ إِنَّمَا تُؤَثِّرُ عَلَى وَفْقِ الْإِرَادَةِ وَتَعَلُّقُ الْإِرَادَةِ بِوُجُودِ الشَّيْءِ هُوَ تَخْصِيصُهُ بِوَقْتِهِ۔ ارادے کا تعلق بوجود الشیء کا کیا مطلب ہے؟ هُوَ تَخْصِيصُهُ بِوَقْتِ وُجُودِهِ بِوَقْتِ حُدُوثِهِ، اس کے حدوث کے ساتھ، جو اس کا وقت حدوث ہے اسی کے ساتھ اس کی ارادہ تخصیص کرتا ہے۔ وَالْقُدْرَةُ الْحَاصِلَةُ يَسْتَحِيلُ فِيهَا ذَلِكَ، اور کہتے ہیں میں یہ تصویر قدرت حادثہ میں تو متحقق ہو نہیں سکتی کہ آپ یہ کہیں کہ قدرت قدیمہ میں جیسے ہے کہ قدرت قدیمہ مؤثر ہے، کس معنی میں؟ کہ قدرت قدیمہ مؤثر ہے اس معنی میں کہ وہ ستؤثر بالفعل، وہ جب تاثیر کرے گی جب اس کے وجود کا وقت اور حدوث کا وقت آئے گا تو، اور پھر وہ قدرت تاثیر کرے بموافقت ارادہ۔ کہتے یہ ساری تصویر جو میں نے بنا دی قدرت قدیمہ میں، یہ قدرت حادثہ میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ نے پڑھا ہے شرح عقائد وغیرہ میں کہ القدرت مع الفعل عند الاشاعرۃ، بندے کی جو قدرت حادثہ ہے یہ سابق علی الفعل نہیں ہوتی ہے عموماً۔ قدرت حادثہ کو اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ قدرت حادثہ بندے والی قدرت جو ہے یہ مع الفعل ہوتی ہے، جب فعل کا وجود کا وقت آتا ہے نا تو اس وقت یہ قدرت حادثہ پیدا ہو جاتی ہے، حادث ہو جاتی ہے، اس سے قبل قدرت نہیں ہوتی ہے۔ تو میاں جب قدرت ہی نہیں ہے سرے سے تو اس میں ستؤثر کی تصویر کیسے بناؤ گے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہ والقدرۃ الحادثۃ یستحیل فیہا ذالک، قدرت حادثہ میں یہ تصویر بنانا یہ محالات میں سے ہے۔ کیسے؟ لأنہا مقارنۃ للفعل عندکم، اے اشاعرہ یہ تو قدرت حادثہ تو یہ فعل کے معن ہے، تمہارے نزدیک یہ فعل سے تو قبل ہے نہیں، فعل کے معن ہے، تو پھر اس میں کیا تصویر بنائیں گے آپ کہ وہ قدرت حادثہ جو ہے جناب وہ تو تاثیر کرے گی اور ستؤثر کے معنی میں کرے، وہ تو پہلے ہے ہی نہیں، کیا ستؤثر ہوگا؟ لہذا فلم یکن تعلقها الا بالتاثیر، لہذا اس کا تعلق اگر ہوگا تو میاں ستؤثر کے طریقے سے نہیں ہوگا، وہ تو بالفعل ہوگا، کیونکہ فعل کے معن ہے وہ، تو جب فعل کے معن ہے تو پھر اسی فعل میں اس کی تاثیر بھی معن ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ صورت نہیں بن سکتی ہے جو ہم نے آپ کو صورت قدرت قدیمہ میں بنا کر دی ہے۔ اچھا، یا تو پھر یوں کہو کہ بھائی قدرت حادثہ کی تاثیر، یا یوں مانو گے کہ بس وہ تو بالفعل تاثیر کرے، جب وہ قدرت حادثہ فعل کے معن ہے تو فعل کے معن تاثیر بھی کرے، یا تو یوں ماننا پڑے گا، یا پھر میاں کوئی اور معنی بیان کر دو یار، ہماری سمجھ میں تو نہیں آئے گا۔ قدرت حادثہ کے متعلق ہماری سمجھ میں تو یہی چیز آ گئی ہے
اس کے ماورا اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو مہربانی کر کے وہ میدان میں لے آئیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ او تبینوا لہ معنی محصلا، یا اس کا کوئی معنی محصل اور بیان کرو گے جناب تو پھر ینظر فیہ، اس معنی محصل میں پھر نظر کیا جائے گا، ہم ذرا اس کو تولیں گے ہاں کہ وہ کیسا ہے بھائی، تو اگر ٹھیک ہوا تو سبحان اللہ ہم اس کی تائید کر دیں گے، اور غلط ہوا تو تقلید کر دیں گے۔ ینظر فیہ، یہ یہاں تک تو یہ بتا دیا آگے فرماتے ہیں وَلَوْ سُلِّمَ، اگر تمہاری بات مان لے یار کہ چلو بندے کی جو قدرت ہے وہ فعل سے اس کا تعلق ہے لیکن بلا تاثیر، بندے کی یعنی قدرت حادثہ کا فعل سے تعلق ہے اور بلا تاثیر، وَلَوْ سُلِّمَ، تو پھر ذرا دیکھو میاں، ہم نے جو کہا پہلے، یہ ابھی تقریر گزری ہے اس کی، ہم نے جو یہ کہا کہ جو نصوص عام ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، تو ما تعملون میں تو کوئی تخصیص نہیں ہے نا کہ افعال اختیاریہ کو باری تعالیٰ نے پیدا کیا، تمہارے افعال اختیاریہ کو کہ غیر اختیاریہ کو، بس ما تعملون، جو بھی تمہارا عمل ہے اختیاری ہے کہ غیر اختیاری ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان عمومی نصوص میں جس کا مدلول عام ہے، اس عام میں ہم نے تخصیص کیوں کی کہ بھائی اس عموم سے بندے کے افعال اختیاریہ باہر ہیں، یاد ہے ابھی جو تقریر گزری کہ واللہ خلقکم وما تعملون، تمہیں پیدا کیا، جواہر کو پیدا کیا، وما تعملون، تو ما تعملون سے افعال اختیاریہ نکال لو، تو تمہارے افعال غیر اختیاریہ کو پیدا کیا، باقی رہے افعال اختیاریہ تو اس کا خالق بندہ ہے، جیسے معتزلہ اور فلاسفہ کے مذہب پر بات پہلے گزر گئی، یاد ہے۔ فرماتے ہیں یہ تخصیص جو ہم نے کی تھی ان نصوص میں، اس کا سبب کیا تھا؟ دیکھو فرماتے ہیں وَلَوْ سُلِّمَ، اگر یہ مان لیا جائے کہ چلو قدرت حادثہ کے ساتھ اس فعل کا تعلق ہے، اس حرکت کا تعلق ہے اور یہ تعلق بلا تاثیر ہے، تو فالمقتضی لوجوب تخصیص تلک النصوص، پھر جو دلیل تھی، جو مقتضی دلیل تھی لوجوب تخصیص تلک النصوص، ان نصوص کی تخصیص کے لیے جو موجب تھا، مقتضی تھا، اور وہ تخصیص کس سے؟ بافعال العباد، عبارت بحذف مضاف ہے، باخراج افعال العباد، یہ جو ہم نے تخصیص کی ہے کہ بندوں کے جو افعال اختیاریہ ہیں ان کو نکال دو، اس عام سے ان کو نکال دو، تو مقتضی اس تخصیص کی کیا چیز تھی؟ هو لزوم الجبر المحض المستلزم لبطلان الامر والنہی، یہ چیز تھی نا
کہ اگر نہیں نکالتے ہو تو پھر تو اس کے مطلب یہ ہوئے آیت کا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، باری تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے افعال اختیاریہ غیر اختیاریہ سب کو پیدا کیا، تو بندے کی قدرت کو تو تم نے تاثیر دی نہیں ہے، باری تعالیٰ کی قدرت قدیمہ کو تاثیر ہے، تو جب بندے کی قدرت کی تاثیر نہیں ہے تو جبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی جبر لازم آ رہا تھا نا، اس لیے یہ تخصیص کی تھی، یاد ہے بات؟ وہ لزوم الجبر المحض، اور وہ جبر جو ہے المستلزم لبطلان الامر والنہی، کہ مجبور ہو جائے گا تو پھر خدا نے کیوں کہا کہ اقیم الصلاۃ، کیوں مکلف کیا؟ یہ امر اور نہی تکلیفی جو ہیں یہ تو سب نظام تکلیف باطل ہو جائے گا، کہ وہ انسان تو کل حجر ہو گیا، تو حجر کو تو باری تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، تو یہ تخصیص کے لیے مقتضی تھی کہ آیت میں ہم نے تخصیص اس لیے کی کہ اس جبر سے بچ جائیں، کہ بندے کی قدرت کا محل بھی متعین ہو جائے، جو بندے کے افعال اختیاریہ ہیں وہ اس کے قدرت کی تاثیر اسی میں ہے، باری تعالیٰ کے قدرت کا محل تاثیر بھی متعین ہو جائے کہ بھئی جواہر ہیں اور بندے کے افعال غیر اختیاریہ ہیں، وہاں باری تعالیٰ کی قدرت مؤثر ہے، افعال اختیاریہ میں بندے کے افعال اختیاریہ میں بندے کی قدرت مؤثر ہے، تو جبر سے بچ گئے نا۔ تو فرماتے ہیں یہ تخصیص کے لیے یہ مقتضی تھا، وَلُزُومُهُ، اور اس جبر کا لزوم جو ہے وہ تو میاں علی تقدیر اللہ اثر لقدرت المکلف بالامر والنہی، ہاں یہ جبر کیوں لازم آیا؟ جبر اس لیے لازم آ گیا کہ اعلی تقدیر اللہ اثر لقدرت المکلف، کہ مکلف کی قدرت کو کوئی تاثیر نہیں ہے، تو جبر لازم آ جائے گا، اور یہ جبر لازم آ جائے گا تو جو آپ نے مکلف کیا امر اور نہی سے اس بندے کو، وہ تکلیفی عہدہ بھی ختم۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ امر یا نہی اس کو کیا جاتا ہے جس میں مامور بھی کے ادا کرنے کی استعداد اور صلاحیت تو ہونا، تو جب تم نے انسان کو حجر بنا دیا، مجبور محض بنا دیا، تو اب اس میں صلاحیت ادائے مامورات کہاں ہے؟ صلاحیت ادائے منہیات کہاں ہے؟ جبکہ نہی سے مراد کف النفس ہو، تو وہ بھی فعل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں میاں یہ سارا کچھ تو ہوا تھا، یہ جو تخصیص ہوئی تھی نصوص میں، یہ تو اس جبر سے بچنے کے لیے ہوا تھا۔ اچھا، اب امام غزالی نے کیا فرمایا کہ یار اس فعل کا، اس حرکت کا تعلق تو بندے کی قدرت سے ہے، لیکن یہ بندے کی قدرت کی تاثیر نہیں ہے، بندے کی قدرت کی، تو بتاؤ اس تعلق سے ہم جبر سے بچ جائیں گے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلَا يَدْفَعُهُ تَعَلُّقٌ بِلَا تَأْثِيرٍ، سمجھا گئی ہے؟ اس جبر سے ہم بچ نہیں سکتے میاں، اس تعلق سے کہ وہ تعلق تو ہو بندے کی قدرت سے، قدرت حادثہ سے، لیکن وہ تعلق کیسا ہو؟ بلا تاثیر، تو کیا جبر سے بچ جائیں گے؟ اس طریقے سے تو جبر سے بچ نہیں سکتے میاں، لہذا جبر سے بچنے کا یہ علاج نہیں ہے، یہ نسخہ ناکام ہے، یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، آپ نے کر دیا ہمارے ساتھ، لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، انہوں نے بھی نکال دیا کہ یار یہ تو
یہ ہمارے بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہے جبر سے۔ علامہ کمال ابن حمام آئے نا، ان کی بھی قیامت کی نظر ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں بعض لوگوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ یار جبر سے بچانے کا کوئی بندوبست تو کرنا چاہیے نا۔ تو یہ پھر کیسے بچیں گے؟ انہوں نے کہا دیکھو میاں، ایجاد الحرکت، ایجاد الحرکت، انہوں نے کہا ایجاد الحرکت دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایجاد اور ایک ہے اس کا مضاف الیہ حرکت، یہ دو چیزیں۔ تو ایجاد جو ہے یہ باری تعالیٰ کا فعل ہے، باری تعالیٰ کی قدرت قدیمہ کا اثر اس میں ہے، اور حرکت یہ بندے کا فعل ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو انہوں نے ایک میں دو چیزیں بنا دی ہیں، حرکت بندے کا فعل، بندے کی جو قدرت حادثہ ہے اس کو دخل حرکت میں، اور ایجاد باری تعالیٰ کا فعل قدرت قدیمہ کو دخل ایجاد میں، لہذا جبر سے بچ گئے، قدرت حادثہ کو بھی دخل دے دیا۔ کچھ افعال میں بندے کی قدرت حادثہ کو دخل دیا، کچھ میں باری تعالیٰ کی قدرت قدیمہ کو دخل دے دیا، تو ہو گیا دونوں کام۔ یہ جواب بعض علماء نے دیا، کمال ابن حمام رحمۃ اللہ اس کو نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یار یہ جو بات ہے نا فَأَجْنَبِيٌّ مِمَّا يُبْحَثُ فِيهِ ہَا هُنَا، یہاں جو مبحث ہے یہ تعویلیں دو کرنا، ایجاد الگ چیزیں حرکت الگ چیزیں، یہ تو اس سے بالکل اجنبی بات ہے۔ زیر بحث جو مطالعہ ہے، زیر بحث جو مسئلہ ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو وما قیل یہ مبتدا، فاجنبی صفحے کے آخر میں ہے، فاجنبی یہ اس کی خبر ہے۔ اب وہ قیل کا مقولہ نقل کرتے ہیں۔ قیل کیا ہے کہ الحرکت ایجاد الحرکت غیر الحرکت، کہتے ایجاد الگ چیز ہے، حرکت۔ فالایجاد فعل اللہ تعالی، ایجاد تو اللہ کا فعل ہے، والموجود وهو الحرکت، حرکت وہ کیا ہے؟ فعل العبد، وہ بندے کا فعل ہے، وہ موصوف بھی، اور بندہ اسی کے ساتھ موصوف بھی ہے، کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہاں کہ جب مبدأ اشتقاق قائم ہو جائے تو مشتقی کا حمل اس کے اوپر ہو جاتا ہے، لہذا حرکت جب بندے کا فعل ہو گیا تو متحرکن کا حمل اس کے اوپر صحیح ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ وہ موصوف بھی، کہ دیکھو حتیٰ یشتق لہ منہ اسم المتحرک، ہاں کہ انسان کے لیے ہی، بندے کے لیے ہی حرکت سے متحرک کا اسم مشتق کرو اور اسی پر حمل کر دو، ہاں کہ زید المتحرک۔ ولیس یشتق للموجود للموجد اسم من متعلق فعلہ فلا يقال لموجد البیاض فی غیرہ ابید، موجد کو
جو جس فعل کا موجد ہے، جو جس فعل کا موجد ہے، میاں اسی فعل سے اگر آپ صیغہ مشتق کریں گے اور اس پر حمل کریں گے تو غلط ہوگا۔ مثال دیتے ہیں، فَلَا يُقَالُ لِمُوجِدِ الْبَيَاضِ فِي غَيْرِهِ أَبْيَضُ، کہ کسی دھوبی نے کپڑے کو سفید رنگ دیا یا کپڑے کو کالا رنگ دیا، تو آپ دھوبی کو کہیں کہ جناب یہ دھوبی جو ہے یہ ابیض ہے، تو دھوبی کے اوپر ابیض کا حمل صحیح ہے، یا اسود کا حمل موجد پر نہیں ہوتا، ہاں جس سے وہ موصوف ہوتا ہے اس پر مشتقی کے صیغے کا حمل صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے فلا یقال لموجد البیاض فی غیرہ ابیض بخلاف من قام به، برخلاف اس کے جس کے ساتھ بیاض قائم ہے، اس کو ابیض کہو ٹھیک ہے، یہ آپ کا کپڑا سفید رنگ ہے اس سے قائم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ھذا الثوب ابیض، لیکن اس دھوبی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دھوبی ابیض ہے، کیونکہ وہ تو موجد البیاض فی الغیر ہے، تو اس پر حمل اس کے مشتقی کے صیغے کا حمل اس کے اوپر صحیح نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یہ جو معقیل ہے نا، یہ جو اتنی تفصیل انہوں نے کر دی ہے، یہ معقیل فاجنبی، یہ جواب معقیل یہ قیل جس نے کیا، اس کا تو میاں ہمارے مبحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک الگ اجنبی بات تھی جو یہاں لا کے ان کو گھسیڑ دیا ہے۔ فاجنبی وجہ بتاتے ہیں، لأنه لا يتعرض الا لكونه متصفا بالعرض، کہ یہ جو بندہ ہے اگر کوئی دوسرا کسی عرض کا ایجاد کر دے، دوسرا بندہ ہو وہ کسی غیر میں عرض کا ایجاد کرے، تو میاں اب اس کو آپ جس نے عرض کا ایجاد دوسرے میں کیا، اس پر اسی عرض کا مشتقی آپ حمل کرتے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ جیسے یہ مثال پہلے دے دی، اس لیے فرمایا کہ یہ اجنبی ہے، کہ یہاں تو میاں معاملہ اور ہے، ہم اور بات کر رہے ہیں، تم ادھر کدھر لے گئے ہو، تم تو موجد کی طرف لے گئے ہو، تو موجد کے ساتھ کیا تعلق ہے عرض کا؟ ہاں عرض سے مشتقی کا حمل صحیح ہوگا اس پر جس کے ساتھ وہ عرض قائم ہے، اس کے موجد پر نہیں۔ بعد ایجاد غیرہ یاہ فیہ وہذا لا یوجب دخولہ تحت اختیارہ فضلا عن تعلق قدرتہ بہ، تو یہ تو میاں یہ اس کے لیے بھی سبب نہیں ہے کہ یہ اس کے اختیار کے اندر ہے، اس سے تو یہ بھی ثابت نہیں ہوتا چل جائے کہ عن تعلق قدرتہ بہ، کہ اس کے قدرت کا اس کے ساتھ تعلق ہو جائے، تو بہرحال مطلب یہ ہوا ان کا کہ میاں کسی عرض کو کوئی کسی محل میں پیدا کر دے تو وہ عرض جس کے ساتھ قائم ہے اس سے مشتقی کا حمل تو اس مقام بھی پر جائز ہے، لیکن اس کے موجد پر جائز نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پر ختم کر دی۔
اب کہتے ہیں یہ مسئلہ تو فإن قیل سے چلے گا پھر میاں لمبا چلے گا. یہ ٹائم بھی 10-12 منٹ تو ہے لیکن یہ نہیں ختم ہوگا اس میں، اس لیے آج آپ کو جلدی سے شروع کر لیں گے فإن قیل سے، اور پھر کام بنے گا نہیں، اختتام تک نہیں پہنچے گا. اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج. ہاں، اور کل حضرات ابھی اعلان فرمائیں گے کہ کل درس ہوگا کہ نہیں ہوگا. کل درس ہوگا تو آپ کے اختتام کا پروگرام لمبا نہیں ہے؟ نہیں، میں تو چلا جاؤں گا پرسوں پر. یہ تو آپ کا مشورہ یہ تھا کہ پیر کو کریں گے یہ سارا پروگرام، تو منگل کے لیے میں نے ٹکٹ لے لیا اپنا. منگل کے ٹائم رات کی ہے نا فلائٹ؟ رات کی نہیں ہے جی پتہ نہیں، وہ فضل منان سے میں پوچھوں گا، مجھے یاد نہیں. لیکن منگل کو کل کر دیں نا. کر دیتے ہیں آپ جیسے ہم تو آپ کے سامنے مطلب یہ کل کہ کر دیتے ہیں. فارغ ہو جائیں گے نا پڑھنے کے بعد